میں نے وہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے سنا اور دیکھا جس نے میرے وجود کی بنیادیں ہلا دی۔ میں باورچی خانے میں چولہے پر دال چڑھائے کھڑی تھی اور کھڑکی سے باہر دھندلکے میں حویلی کے صحن میں کچھ آدمیوں کو آتا جاتا دیکھ رہی تھی۔ ان کے ہاتھوں میں بیگ تھے اور ان کی نظریں میرے کمرے کے دروازے کی طرف بار بار اٹھ رہی تھی۔ میں نے کان لگا کر سنا تو میری سوتیلی ماں کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی جب وہ کہہ رہی تھی کہ ہاں اس جمعے کا دن طے ہو گیا ہے، نکاح کے بعد ہی وہ مانے گا، بغیر نکاح کے تو وہ نہیں مانے گا، پیسے تم رکھ دو، باقی کا حساب نکاح کے دن کر لیں گے۔ اور اس کے ساتھ میرے سوتیلے ماموں کی نشیلی آواز گونجی کہ دیکھ لینا، یہ لڑکی بہت قیمتی ہے، جوان ہے، 17 برس کی ہے، آنکھوں میں ڈر ہے اور خوبصورتی کا وہ عالم کہ دیکھنے والے رک جائیں۔ اس کا سودا آسانی سے نہیں ہوا، بڑے جتن سے راضی ہوا ہے کالا رشید۔ دولت کا ڈھیر لگائے گا، لیکن ایک بات دھیان رکھنا، وہ عورتوں کو صرف اپنی دولت کے کھیل میں استعمال کرتا ہے۔ کئی بار جیل جا چکا ہے لیکن اسے پرواہ نہیں، بہت نڈر آدمی ہے بہنا، اس کے ساتھ کوئی چالاکی مت کرنا۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے چمچ چھوڑنے کی آواز سنی مگر میرے کانوں میں اپنی ہی دھڑکن کی آواز زیادہ تیز محسوس ہو رہی تھی۔ میں خود سے کہنے لگی، یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا واقعی یہ میری قسمت ہے کہ مجھے ایک نشئی اور عورت فروش کو نکاح کے نام پر بیچ دیا جائے گا؟ میرا دل کانپ رہا تھا اور میں سوچ رہی تھی کہ اگر میری ماں زندہ ہوتی تو کیا یہ سب ہوتا؟ مجھے یاد آیا کہ لوگ کہتے تھے میری ماں کو میری دادی نے زہر دیا تھا تاکہ اپنی بھانجی کو بہو بنایا جا سکے۔ اس وقت میں 10 برس کی تھی اور کچھ سمجھ نہیں پائی، مگر آج سب حقیقتیں ایک دوسرے سے جڑتی جا رہی تھی۔ میں نے چولہے کی آگ ہلکی کی اور دل ہی دل میں سوچا کہ اگر میں نے آج کوئی قدم نہیں اٹھایا تو زندگی بھر غلام بن کر رہ جاؤں گی۔ اس وقت میں نے خود سے کہا، ماہرہ تو ڈرتی کیوں ہے؟ بھاگ جا، اپنی جان بچا لے، ورنہ یہ لوگ تجھے نوٹوں کے بدلے ایسے آدمی کے حوالے کر دیں گے جو نہ عزت دیکھتا ہے نہ رشتہ، بس عورت کو مال سمجھتا ہے۔ اسی لمحے میں نے چادر اپنے سر پر ڈالی، دل ہی دل میں پلان بنانے لگی کہ کس طرح نکلوں۔ میرے پاؤں کانپ رہے تھے مگر میں نے خود کو مضبوط کرنے کی کوشش کی۔ میں نے دل ہی دل میں اپنی ماں کو پکارا کہ اماں دیکھنا، تمہاری بیٹی کو یہ ظالم کس طرح برباد کرنا چاہتے ہیں، تم میری رہنمائی کرنا۔ اسی دوران میری سوتیلی ماں کی آواز پھر آئی کہ جمعے کی شام مولوی کو بلوا لینا، زیادہ رسم و رواج کی ضرورت نہیں، بس نکاح کے کاغذ پر دستخط کروا لینے ہیں، پھر ہم لڑکی کو سجی سنوری رخصت کر دیں گے۔ میرے ماموں نے قہقہ لگایا اور کہا، بس دعا کرنا کہ رشید زیادہ نشے میں نہ ہو اس دن۔ میں نے اپنی آنکھوں میں آنسو چھپائے اور خود سے کہا کہ نہیں، میں رخصت نہیں ہوں گی، میں اپنی عزت اور آزادی کی حفاظت کروں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ رات گہری ہو رہی تھی اور میرا دل فیصلہ کر چکا تھا۔ میں نے کمرے میں جا کر اپنی پرانی چپل پہنی اور پرانی سی شال اپنے گرد لپیٹی۔ کچھ نہیں لیا ساتھ کیونکہ معلوم تھا اگر زیادہ سامان اٹھایا تو بھاگنے میں مشکل ہوگی۔ بس چپکے سے دروازے کی کنڈی کھولی اور صحن کے اندھیرے میں قدم رکھا۔ ہر طرف ہوا میں سردی کا کٹاؤ تھا اور کتے بھونکنے لگے۔ میرا دل دھک دھک کرنے لگا کہ کہیں یہ شور سب کو جگا نہ دے۔ میں دیوار کے ساتھ چلتی گئی۔ دروازے کی جھرری سے باہر دیکھا تو اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ ایک لمحے کو دل میں آیا کہ واپس چلی جاؤں، لیکن پھر خود سے کہا کہ نہیں، اب راستہ کوئی نہیں بچا۔ میں نے بھاگنا شروع کیا۔ میرے قدم کانپ رہے تھے اور سانس پھول رہی تھی، لیکن میں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ آگے جنگل کا سناٹا میرا منتظر تھا۔ ہوا سرد تھی اور درختوں کی ٹہنیاں سرسر آ رہی تھی جیسے کوئی میرا پیچھا کر رہا ہو۔ میں نے اپنے آپ سے کہا، ماہرہ ڈر مت، یہ سب تیری جان بچانے کے لیے ضروری ہے۔ اچانک پاؤں میں کانٹے چبھ گئے اور خون نکلنے لگا۔ میں نے کراہ کر شال پھاڑی، پاؤں پر باندھی، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، لیکن میں رکی نہیں۔ مجھے لگا جیسے کوئی میری پشت پر کھڑا ہے۔ میں نے دعا کی کہ خدا مجھے ہمت دے۔ میں نے اپنے رب سے کہا کہ اے اللہ میری مدد کر، مجھے ان درندوں کے ہاتھوں سے بچا لے۔ میں بھاگتے بھاگتے پرانے کھنڈر کے سامنے آ گئی۔ دروازہ آدھا ٹوٹا تھا، اندر اندھیرا چھایا تھا۔ میں نے دھڑکتے دل سے اندر قدم رکھا۔ کمرے میں بوسیدہ دیواریں اور مکڑی کے جالے تھے، ٹھنڈی ہوا کے جھونکے میرا دل دہلا رہے تھے۔ میں نے اپنے آپ کو ایک کونے میں سمیٹا اور سوچنے لگی کہ کیا میں نے صحیح فیصلہ کیا ہے۔ اچانک دروازہ چرچرانے کی آواز آئی اور کوئی اندر داخل ہوا۔
میرے دل نے دھڑکنا بند کر دیا۔ میں نے کانپتے ہوئے آنکھیں اٹھائی تو دیکھا ایک نوجوان کھڑا ہے۔ اس کے ہاتھ میں چراغ تھا اور نظریں نرم اور گہری تھی۔ اس نے مجھے دیکھ کر کہا، ڈرو مت، تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ تم کون اور کیسے آئی ہو؟ میری زبان بند ہو گئی مگر آنسو کے ساتھ بولی، میں ماہرہ ہوں۔ میں اس حویلی سے بھاگی ہوں جہاں میری سوتیلی ماں اور ماموں نے میرا سودا کر دیا۔ وہ مجھے نشئی کو نکاح کے نام پر بیچنا چاہتے ہیں۔ میں مر جانا پسند کروں گی مگر اس کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ نوجوان نے میرا کانپتا ہوا ہاتھ تھاما اور کہا، تم یہاں محفوظ ہو، کسی کو تم پر پہنچنے نہیں دوں گا۔ میں نے روتے ہوئے کہا، لیکن اگر وہ لوگ مجھے ڈھونڈنے آ گئے تو؟ اس نے مجھے ایک پیالہ گرم دودھ دیا اور کہا، پینے سے سکون ملے گا۔ پھر میرے زخم دیکھے اور کہا، یہ کاٹنے لگے ہیں۔ میں مرہم رکھتا ہوں۔ میں نے حیرت سے پوچھا، تم کون ہو؟ میں نے مسکرا کر کہا، میرا نام جبران ہے اور باقی بعد میں بتاؤں گا، ابھی تم آرام کرو۔ میں نے دھیرے سے کہا، جبران مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ بولا، ڈرو مت ماہرہ، میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ اس کے لہجے میں عجیب سے یقین تھا جیسے واقعی وہ سب کچھ کر سکتا ہو۔ میں نے سوچا، یہ کون ہے جو اندھیرے جنگل کے بیچ میں میری حفاظت کے وعدے کر رہا ہے؟ اور میں نے پہلی بار اپنے دل کو تھوڑا ہلکا محسوس کیا۔ میں لحاف اوڑھتی رات کے اس پہر گہری نیند سو گئی کیونکہ بہت تھک چکی تھی اور نیند کا غلبہ حاوی ہو گیا۔ اگلی صبح جب میری آنکھ کھلی تو مجھے یوں لگا جیسے میں کسی خواب کے اندر جاگ رہی ہوں۔ میری آنکھوں کے سامنے ایک نہایت شاندار وسیع حویلی موجود تھی جس کے صحن میں سبز گھاس بچھی تھی اور پھولوں کی خوشبو ہر طرف پھیلی تھی۔ میں نے آنکھیں مل کر ارد گرد دیکھا تو یقین نہیں آیا کہ یہ سب سچ ہے یا میں ابھی اسی پرانے کھنڈر میں ہوں جہاں کل رات میں نے پناہ لی۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ یہ کہاں آ گئی ہوں؟ کیا واقعی زندہ ہوں یا خواب دیکھ رہی ہوں؟ میری آنکھوں میں حیرت تھی۔ اتنے میں ایک نوکرانی میرے پاس آئی اور بولی، بی بی جی آپ جاگ گئیں، آپ کے لیے ناشتے کا انتظام کر دیا گیا ہے۔ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ میں نے گھبرا کر کہا کہ تم کون ہو اور یہ جگہ کہاں ہے؟ اس نے مسکرا کر کہا، یہ صاحب کی حویلی ہے، یہاں سب آپ کے اپنے، بے فکر ہو جائیں، آپ کی حفاظت کی پوری ذمہ داری ہمارے صاحب کی ہے۔ میں نے دل میں سوچا کہ صاحب کون ہے اور وہ کس طرح میری ذمہ دار بن گئے۔ پھر اچانک میرے ذہن میں جبران کا چہرہ آیا۔ میں نے سوچا کہ یہ سب اسی کا کیا ہوا ہے۔ اس نوکرانی نے مجھے سہارا دے کر ایک کمرے کی طرف لے جانا چاہا۔ کمرہ اتنا وسیع اور شاندار تھا کہ میری آنکھیں حیرت سے کھلتی چلی گئیں۔ چھت پر جھاڑ فنوس لگا ہوا تھا، نرم بستر سفید چادروں کے ساتھ میرا منتظر تھا اور دیواروں پر خوبصورت تصویریں آویزاں تھیں۔ میں نے خود سے کہا کہ ماہرہ یہ سب کیا ہے؟ کل تک تو اپنی سوتیلی ماں کی گالیاں اور بھوکا پیٹ سہتی تھی اور آج تیرے سامنے یہ محل نما کمرہ۔ اتنے میں ایک بوڑھی عورت اندر داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں لاٹھی تھی لیکن اس کی مسکراہٹ اتنی پیاری تھی کہ میں فوراً پرسکون ہو گئی۔ وہ میرے قریب آ کر بولی، بیٹی تم آ گئی ہو، خدا کا شکر ہے، میں کب سے دعا کر رہی تھی کہ ہمارے گھر میں رونق آ جائے۔ میں نے ادب سے کہا، اب کون ہے اماں جی؟ اس نے پیار سے میرا ماتھا چوما اور کہا، میں جبران کی دادی ہوں اور تم بھی میری پوتی ہو، اس گھر میں تمہیں کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ میں نے حیرت سے کہا، مگر میں تو کل رات جنگل میں تھی، کھنڈر میں سوئی تھی اور آج یہاں کیسے پہنچ گئی ہوں؟ وہ مسکرائی اور بولی، بیٹی تمہیں جبران اٹھا لایا تھا، تمہیں ہوش نہیں تھا، ساری رات تمہارے پاس بیٹھا رہا کہ تمہیں تکلیف نہ ہو۔ میں نے آہستگی سے کہا، مگر وہ کون ہے؟ اس نے میرا سہارا کیوں دیا؟ وہ میری دادی جیسی بزرگ عورت بولی، بیٹی اس کے دل میں دوسروں کا درد ہے، اس نے تمہیں دیکھا تو سمجھے بغیر اپنے گھر لے آیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ تم تنہا ہو اور تمہیں سہارا چاہیے۔ میں نے سر جھکایا اور آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اس نے میرے آنسو صاف کیے اور کہا، رونے کی ضرورت نہیں، تم محفوظ ہو، یہ تمہارا اپنا گھر ہے۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ کہا، مگر تمہاری سوتیلی ماں اور ماموں، وہ لوگ مجھے ڈھونڈیں گے، وہ تو میرا سودا کر چکے ہیں۔ وہ بوڑھی عورت بولی، بیٹی یہاں کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ میں نے سہمی آواز میں کہا، مگر اگر وہ یہاں آ گئے تو؟ وہ ہنس کر بولی، بیٹی یہ گھر اللہ کے امان میں ہے اور جبران نے کبھی کسی کو اندر آنے کی اجازت نہیں دی، تم بے فکر ہو جاؤ۔ اسی وقت ایک نوکر کھانا لے کر آیا، سالن کی خوشبو پھیل گئی۔ اس نے کہا، بی بی جی آپ کے لیے خاص کھانا تیار کیا گیا ہے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے پلیٹ پکڑی اور کہا، مجھے تو یاد ہی نہیں کہ آخری بار اتنے سکون سے کھانا کب کھایا تھا۔ نوکرانی نے کہا، اب ہر دن آپ کے لیے ایسا ہی ہوگا۔
میں نے ایک نوالا کھایا تو آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل آئے۔ میں نے کہا میرا دل دھڑک رہا ہے، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ یہ سب سچ ہے۔ دادی اماں نے کہا اللہ نے تمہیں نئی زندگی دی ہے، اس کا شکر ادا کرو۔ میں نے کہا مگر میں تو کل بھی غلام تھی، ہر وقت سوتیلی ماں کی ڈانٹ سنتی تھی، اور آج آپ سب میرے ساتھ اتنا پیار سے بات کر رہے ہیں۔ دادی اماں نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا کبھی کبھی زندگی انسان کو دکھ کے اندھیروں سے اٹھا کر روشنی میں لے آتی ہے، تم بس اپنے رب پر بھروسہ رکھو۔ میں نے آہستگی سے کہا میں تو بھاگ کر آئی تھی، کہیں وہ لوگ مجھے پکڑ لیں گے تو کیا ہوگا؟ دادی اماں نے کہا جب تک یہ تمہارا گھر ہے کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اتنے میں جبران اندر آیا، اس کی آنکھوں میں عجیب سکون اور اعتماد تھا۔ اس نے کہا ماہرہ تم ٹھیک ہو؟ میں نے شرمندگی سے نظریں جھکا لی اور کہا میں نے آپ کو اتنی تکلیف دی، آپ نے مجھے یہاں تک لایا، میں آپ کا شکریہ نہیں ادا کر سکتی۔ وہ مسکرا کر بولا شکریہ کی ضرورت نہیں، میں نے وہی کیا جو انسانیت کا تقاضا تھا، تمہیں سہارا چاہیے تھا اور میرا دل مجھے چین نہیں لینے دیتا اگر تمہیں وہاں چھوڑا تھا۔ میں نے کہا مگر آپ نے یہ سب کیوں کیا؟ میں تو آپ کے لیے اجنبی ہوں۔ وہ بولا اجنبی وہ ہوتا ہے جسے انسان نہ پہچانے، مگر تم تو میرے دل کے قریب ہو، جیسے میں تمہیں برسوں سے جانتا ہوں۔ میں نے کانپتے لہجے میں کہا مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ بولا ڈرنے کی ضرورت نہیں، یہاں سب تمہارے اپنے ہیں۔ میں نے کہا لیکن اگر وہ لوگ آ گئے تو؟ وہ بولا تم فکر نہیں کرو، میں سب سنبھال لوں گا۔ میں نے کہا مجھے یقین کرنا مشکل لگ رہا ہے، میں اب محفوظ ہوں۔ وہ بولا تم بس میری بات مان لو اور اپنے دل کو سکون دو۔ میں نے کہا مگر میرا دل ہر وقت خوف زدہ رہتا ہے۔ وہ بولا وقت کے ساتھ سب ڈر نکل جائے گا، تم بس دعا کرتی رہنا۔ میں نے کہا آپ کی باتوں میں سکون ہے، جیسے واقعی آپ سب کر سکتے ہیں۔ وہ ہنس کر بولا سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ میں نے کہا پھر بھی آپ کے ہونے سے مجھے لگتا ہے کہ میں اکیلی نہیں ہوں۔ وہ بولا تم اکیلی نہیں ہو، اب کبھی اکیلی نہیں رہو گی۔ میں نے حیرت سے کہا آپ نے یہ بات اتنے یقین سے کیسے کہی؟ وہ بولا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ یہ میری ذمہ داری ہے اور میں اپنی ذمہ داری سے کبھی پیچھے نہیں ہٹتا۔ میں نے کہا آپ تو اجنبی ہیں، پھر بھی آپ کو میری فکر ہے۔ وہ بولا کبھی کبھی اجنبی اپنے ہو جاتے ہیں اور اپنے بیگانے بن جاتے ہیں۔ میں نے سر جھکایا اور دل میں سوچا کہ یہ شخص کون ہے جو مجھے یوں تحفظ دے رہا ہے؟ اس کے لہجے میں اتنا یقین ہے جیسے واقعی وہ سب کچھ کر سکتا ہو۔ اس وقت دادی اماں نے کہا ماہرہ بیٹی کھانا کھا لو پھر آرام کرنا، ہم سب یہاں ہیں، تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ میں نے کہا شکر ہے، آج برسوں بعد سکون کا سانس لیا۔ میں نے سوچا کاش میری ماں زندہ ہوتی اور دیکھتی کہ آج اس کی بیٹی کے پاس بھی کوئی ہے جو اس کے دکھ کو سمجھنے والا ہے۔ میں نے دل ہی دل میں دعا کی کہ اللہ میرا ساتھ نہ چھوڑے اور یہ نیا سفر میرے لیے واقعی امن کا باعث بنے۔ میں نے جب اس حویلی میں قدم رکھا تو دل کو ایک عجیب سا سکون ملا تھا۔ مجھے لگا جیسے برسوں کی تھکن اتر گئی ہو، جیسے میں اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی ہوں۔ لیکن کچھ ہی دن گزرے تھے کہ میرے دل میں عجیب سا اضطراب بڑھنے لگا، کیونکہ میں وقتاً فوقتاً جبران میں ایسی باتیں دیکھنے لگی تھی جو عام انسان میں ممکن ہی نہیں تھی، اور انہی باتوں نے مجھے بار بار سوچنے پر مجبور کیا کہ آخر وہ کون ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ پہلے میں نے نوٹ کی کہ جیسے ہی شام ڈھلتی اور اندھیرا چھاتا تو اس کی آنکھوں کا رنگ بدلنے لگتا۔ دن میں وہ بالکل عام سا لگتا، اس کی آنکھیں بھوری اور نرم دکھائی دیتی، لیکن جیسے ہی سورج ڈوبتا اور روشنی کم ہوتی اس کی آنکھوں میں لال سرخی ابھرنے لگتی۔ شروع میں نے سوچا شاید روشنی کا دھوکہ ہے یا میری آنکھوں کا وہم ہے، لیکن جب بار بار ایسا ہوا تو دل کانپنے لگا۔ ایک رات میں نے اس سے پوچھ لیا کہ جبران آپ کی آنکھیں شام کو سرخ کیوں لگتی ہیں؟ وہ مسکرایا اور بولا ماہرہ تمہیں وہم ہوتا ہے، بس تم زیادہ سوچتی ہو۔ میں نے ہلکی ہنسی سے بات ٹالنے کی کوشش کی، لیکن اندر سے میرا دل مطمئن نہیں تھا۔ دوسری عجیب بات یہ تھی کہ جب بھی وہ آگ کے قریب جاتا یا باورچی خانے میں میرے ساتھ کھڑا ہوتا تو چولہے کی تپش یا شعلوں کی گرمی اس پر ذرا اثر نہیں ڈالتی۔ میں نے کئی بار اسے بالکل قریب کھڑے دیکھا، مگر اس کے چہرے پر نہ پسینہ آتا نہ کوئی تکلیف کا احساس ہوتا۔ میں نے ایک دن کہا جبران آگ کے اتنے قریب کیوں کھڑے ہو، کیا تمہیں گرمی نہیں لگتی؟ اس نے ہنستے ہوئے کہا ماہرہ
تم بھی کمال کی لڑکی ہو، سب کو آگ سے ڈر لگتا ہے، تمہیں یہ فکر ہے کہ مجھے کیوں نہیں لگتا؟ میں نے کہا نہیں، مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ مجھے تو چولہے کے قریب بیٹھتے ہی ہاتھ جلنے لگتے ہیں اور تم بے فکر کھڑے رہتے ہو۔ وہ مسکرا کر بولا، عادت ہے ماہرہ، مجھے آگ سے ڈر نہیں لگتا۔ بس اتنا ہی کہا، لیکن میرا دل اس پر یقین نہیں کر سکا۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ پر چولہے کی لو جا لگی، لیکن لمحے بھر میں جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ میں نے کہا، جبران تمہارے ہاتھ پر آگ لگی تھی؟ وہ فوراً بول پڑا، نہیں ایسا کچھ نہیں ہوا، تمہیں نظر کا دھوکہ ہوا ہے۔ میں چپ ہو گئی، لیکن میرے دل میں سوال اور بڑھ گیا۔ پھر میں نے ایک اور بات نوٹ کی کہ جب بھی وہ ناراض ہوتا یا کسی بات پر غصہ آتا تو کمرے کا ماحول اچانک بدلنے لگتا، ٹھنڈی ہوا چلنے لگتی اور فضا میں بوجھ سا اتر آتا۔ میں نے کئی بار یہ کیفیت محسوس کی، جیسے کمرے میں سانسیں رک سی گئی ہوں۔ ایک دن میں نے اس سے کہا، جبران جب آپ کو غصہ آتا ہے تو مجھے لگتا ہے کمرہ ٹھنڈا اور بھاری ہو جاتا ہے۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہا، پھر بولا، شاید یہ تمہارا وہم ہے ماہرہ، اصل میں تم بہت حساس ہو۔ میں نے کہا، نہیں یہ وہم نہیں ہے، میں نے کئی بار محسوس کیا ہے۔ وہ میری آنکھوں میں دیکھنے لگا اور کچھ نہیں کہا، جیسے اسے جواب دینا ہی نہیں آتا ہو۔ اسی طرح میں نے بھی یہ دیکھا کہ وہ اکثر رات کے وقت لمبے عرصے کے لیے غائب ہو جاتا۔ میں کبھی نوٹ کرتی کہ وہ لائبریری میں ہے یا کسی کمرے میں بیٹھا ہے، لیکن جب میں تلاش کرتی تو وہ کہیں نہیں ملتا۔ کبھی گھنٹوں بعد واپس آتا اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی تھکن اور وحشت ہوتی۔ میں نے ایک دن اس سے پوچھا کہ آپ کہاں چلے جاتے ہیں؟ وہ مسکرا کر بولا، بس تنہائی چاہیے ہوتی ہے۔ میں نے کہا، لیکن انسان اتنے لمبے وقت تک کہاں تنہا رہتا ہے؟ وہ ہنس پڑا اور بولا، ہر کسی کا طریقہ مختلف ہوتا ہے۔ میں نے آپ کی کہا کہ مجھے باتیں اور حیران کرتی ہیں۔ وہ میری آنکھوں میں دیکھ کر بولا، ماہرہ تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں ہے؟ میں نے نظریں جھکا لی اور کہا، اعتبار ہے، لیکن دل سوال کرتا ہے۔ وہ بولا، کچھ سوالوں کے جواب وقت دیتا ہے، تمہیں جلد سب سمجھ آ جائے گا۔ اس نے یہ بات کہی تو میں کچھ دیر سوچتی رہی کہ آخر کون سا راز ہے جو وہ مجھ سے چھپا رہا ہے۔ کبھی کبھی میں اپنے دل سے کہتی کہ ماہرہ تمہیں جبران پر شک نہیں کرنا چاہیے، اس نے تمہیں مصیبت سے بچایا ہے، تمہیں سہارا دیا ہے۔ لیکن پھر دل کہتا ہے کہ انسان کی آنکھیں شام کو یوں سرخ نہیں ہوتی، انسان آگ میں یوں کھڑا نہیں رہ سکتا، انسان کے غصے سے کمرے کا ماحول یوں نہیں بدلتا، اور کوئی عام انسان یوں رات بھر غائب نہیں ہو سکتا۔ ایک دن میں نے دادی اماں سے بات کرنے کی کوشش کی۔ میں نے کہا، دادی اماں کیا جبران ہمیشہ سے ایسا ہے؟ وہ بولی، کیسا بیٹی؟ میں نے کہا، مطلب اسے آگ سے ڈر نہیں لگتا؟ اس کی آنکھیں کبھی کبھی سرخ ہو جاتی ہیں۔ ہنس کر بولی، بیٹی تم زیادہ سوچتی ہو، یہ سب وہم ہے۔ جبران تو بچپن سے ہی الگ سا ہے، لیکن وہ بہت نیک دل ہے، تم اس پر شک نہ کرنا۔ میں نے کہا، میرا دل نہیں مانتا۔ وہ بولی، بیٹی دل کے وہم شیطان ڈالتا ہے، اور تمہارا دل ابھی کمزور ہے، دعا کرو سب ٹھیک ہو جائے۔ میں خاموش ہو گئی، لیکن دل میں کھٹک باقی رہی۔ ایک شام میں نے دیکھا کہ جب وہ لائبریری سے نکلا تو اس کے کپڑوں پر مٹی تھی، جیسے وہ زمین سے نکل کر آیا ہو۔ میں نے ڈرتے ڈرتے کہا، آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ وہ بولا، بس اپنی پرانی کتابیں دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا، مگر یہ مٹی کہاں سے آئی؟ وہ مسکرا کر بولا، ماہرہ تمہارے سوال بہت بڑھ گئے، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے کہا، مگر میرا دل سکون نہیں پاتا۔ وہ بولا، ایک دن سب کچھ بتا دوں گا۔ پھر خاموش ہو گیا۔ میرے اندر خوف اور تجسس ساتھ ساتھ بڑھنے لگا۔ کبھی کبھی میں یہ سوچتی کہ یہ سب میرا وہم ہے، لیکن پھر جب میں سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھتی تو حیرت سے میری زبان بند ہو جاتی۔ ایک دن کھانے کے دوران میں نے کہا، جبران آپ ہر وقت تنہا کیوں رہتے ہیں؟ وہ بولا، میں اپنی دنیا میں خوش رہتا ہوں۔ میں نے کہا، آپ کی دنیا ہے اور ہے کیا؟ وہ میری آنکھوں میں دیکھتا رہا اور بولا، شاید ہاں شاید نہیں۔ میں نے کہا، یہ کیسا جواب ہے؟ وہ بولا، وقت آنے دو، سب کھل جائے گا۔ میں نے کہا، مگر میرا دل ہر دن زیادہ سوال کرنے لگتا ہے۔ وہ بولا، دل کو سکون دینا بھی ضروری ہے، ورنہ انسان پاگل ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا، لیکن حقیقت اتنی بڑی ہے تو آپ کیوں چھپا رہے؟ وہ بولا، ہر راز وقت پر ہی اچھا لگتا ہے۔ میں نے کہا، پھر بھی مجھے ڈر لگتا ہے۔ وہ بولا، تمہارے ڈر کی وجہ سے میں ہوں یا پھر وہ لوگ جن کی وجہ سے تم بھاگ کر آئی ہو؟ میں خاموش ہو گئی، کیونکہ سچ یہی تھا کہ میں اپنی سوتیلی ماں اور ماموں کو نہیں بھول پائی،
لیکن ساتھ جبران کی حقیقت بھی میرے لیے الجھن بنی تھی۔ کبھی کبھی میں سوچتی کہ شاید وہ کوئی جادو جانتا ہے، شاید وہ عامل ہے، کوئی ولی ہے، لیکن پھر دل کہتا کہ نہیں، اس کی آنکھوں کی سرخی، غصہ اور اس کی غیر معمولی عادتیں سب کچھ کسی اور طرف اشارہ کرتی ہیں۔ میں نے کئی بار چاہا کہ اس کے سامنے کھل کر دل کا حال بیان کروں، لیکن جب موقع آتا میری زبان بند ہو جاتی اور میں صرف دل کے سوالوں میں گھری رہتی۔ اچانک سے جبران مجھے کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ 2 دن گزر چکے تھے لیکن وہ میرے کمرے میں میری خیریت پوچھنے نہیں آیا۔ میں کبھی دادی جان کے پاس رہتی، ان سے کہتی جبران کہیں نظر نہیں آ رہا، تو وہ کہنے لگتی کہ وہ کام کے سلسلے میں مصروف ہے، تم پریشان مت ہو، اس کا گھر یہی ہے، جہاں جائے گا واپس لوٹ کر میرے پاس آئے گا، میں ہی اکیلی اس کی رشتہ دار ہوں اس بھری دنیا میں۔ پھر کئی دن بیت گئے، میں نے جبران کو نہیں دیکھا۔ اب ہر جگہ میری نظریں بس اسی کو تلاش کرتی، جیسے اس کے بغیر مجھے اس گھر میں گھٹن محسوس ہونے لگی تھی۔ اس کے ہوتے ہوئے مجھے ایک عجیب سی حفاظت کا احساس ہوتا۔ پھر اس شام میں دادی جان کے پاس اٹھ کر آئی تو دل بہت بوجھل تھا۔ کمرے کی دیواروں نے جیسے میرا دم گھٹنا شروع کر دیا۔ اسی لیے دادی کی باتیں سننے کے بعد صحن میں آئی۔ وہاں کی ہوا کچھ ٹھنڈی تھی اور شام کی خاموشی میں عجیب خوف اور تنہائی کھل رہی تھی، مگر اسی لمحے میری آنکھوں نے جبران کو دیکھا جو جانے کہاں سے اچانک سامنے آ گیا۔ میں نے گھبرا کر کہا جبران تم کہاں تھے؟ میں نے کتنا ڈھونڈا، دن رات پریشان رہی، کچھ پتہ بھی ہے کیا حالت رہی؟ اس نے میرا ہاتھ تھاما اور بولا ماہرہ ایک بات بتاؤں جو اب تک میں نے تم سے چھپائی ہے۔ میں نے کہا کون سی بات؟ جبران تم اور کوئی راز؟ مجھ سے کیسا راز ہو سکتا ہے؟ اس نے گہری سانس لی اور کہا ماہرہ تم جسے سمجھ رہی ہو میں ویسا نہیں ہوں، تمہاری آنکھوں کے سامنے عام انسان ہوں، مگر سچ یہ ہے کہ میں انسان نہیں جن زادہ ہوں۔ میرا دل زور سے دھڑکنے لگا، زبان لڑکھڑائی۔ میں نے کہا کیا کہا تم نے؟ جبران نے پھر دھیرے سے کہا ہاں ماہرہ میں جن زادہ ہوں، طاقتور قبیلے کا حصہ تھا۔ میرا قبیلہ اپنی طاقت کے لیے مشہور تھا، ہمارے لوگ بادشاہوں کی سلطنتیں ہلا دیتے تھے، مگر میرے ساتھ ایک ایسی داستان جڑ گئی جس نے میری زندگی ہمیشہ کے لیے بدل دی۔ ایک جنزادی جس پر میں نے بھروسہ کیا، جس سے میں نے چاہت کی امید کی، اس نے میری سے بے وفائی کی۔ اس کی وجہ سے میں نے قبیلہ چھوڑا اور انسانوں کے درمیان رہنے لگا۔ میں اس سکتے میں کھڑی تھی، میرے ہونٹ کپ کپ آ رہے تھے۔ میں نے کہا جبران یہ کیسے ممکن ہے؟ تم تو ہر لحاظ سے انسان لگتے ہو، تمہاری باتوں میں انسانوں جیسی نرمی، تمہارے لمس میں انسانوں جیسی گرمی، پھر یہ سب کیسا ہے؟ اس نے میری آنکھوں میں دیکھ کر کہا ماہرہ ہم جن بھی شکلیں بدل سکتے ہیں اور انسانوں جیسے بن کر ان کے بیچ رہ سکتے ہیں، مگر میرے دل کا دکھ اور روح کا بوجھ بدل نہیں سکتا۔ میں نے اس کے چہرے کو دیکھا، وہاں ایک عجیب سا درد تھا جو پہلے کبھی نہیں تھا۔ میں نے کہا تم نے مجھے یہ سب کچھ پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اس نے کہا ماہرہ تم پہلے اپنی زندگی کے دکھوں سے گزری ہو، میں نہیں چاہتا کہ تم مزید خوف میں جیو۔ میں نے سوچا شاید وقت کے ساتھ تم خود ہی میرا بھروسہ کر لو گی، مگر اب میں تمہیں مزید دھوکے میں نہیں رکھ سکتا۔ میں نے سر جھکایا، میرا دل ڈر اور یقین کے بیچ جھول رہا تھا۔ میں نے کہا جبران کیا تم مجھے نقصان پہنچاؤ گے؟ کیا تمہاری حقیقت میرے لیے خطرہ بن سکتی ہے؟ اس نے میرے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر کہا نہیں ماہرہ، ہرگز نہیں۔ میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا تو تمہاری آنکھوں میں خوف کے ساتھ معصوم روشنی بھی دیکھی تھی۔ اس روشنی میں مجھے اپنی طرف کھینچا اور میں نے تہیہ کیا کہ جو بھی ہو جائے میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا، بلکہ تمہیں ہر تکلیف سے نجات دوں گا۔ میں خاموش کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ میرے ذہن میں وہ لمحے گونجنے لگے جب میں نے محسوس کیا کہ وہ عام انسانوں سے مختلف ہے۔ شام کے بعد اس کی آنکھوں کا سرخ ہونا، آگ کے قریب بیٹھ کر بھی اس پر کوئی اثر نہ ہونا، غصہ آتے ہی کمرے کا ماحول ٹھنڈا اور بھاری ہونا، اور اس کا طویل وقت کے لیے غائب رہنا، یہ سب نشانیاں میرے ذہن میں جڑنے لگی جیسے ساری کہانی مکمل ہو رہی ہو۔ میں نے کہا جبران یہ تو سچ تھا، میں بس اپنی آنکھوں میں دھوکے میں رہی۔ اس نے سر ہلایا اور کہا ہاں ماہرہ سب سچ تھا، مگر یہ بھی سچ ہے کہ میں وہ طاقتور جنزاد نہیں رہا۔ میں نے قبیلہ اس وقت چھوڑ دیا جب میری محبت نے میرا ساتھ چھوڑا اور میں نے فیصلہ کیا کہ انسانوں کے بیچ رہوں گا اور ان کی طرح جینے کی کوشش کروں گا۔ میں نے کہا جبران مگر تمہیں انسانوں کے درمیان رہنے میں کیسا لگتا ہے؟ کیا کبھی تنہائی محسوس نہیں کرتے؟ اس نے تھوڑا مسکرا کر کہا ماہرہ تنہائی تو میرا مقدر ہے، مگر تمہارے آنے کے بعد پہلی بار مجھے لگا شاید یہ تنہائی ختم ہو چکی ہے۔ تمہاری موجودگی نے مجھے پھر سے جینے کی خواہش دی ہے۔ اس نے یہ کہا تو میرا دل جیسے کام کیا۔ میں نے اس کے درد کو محسوس کیا اور میرے اندر کا خوف آہستہ آہستہ نرم پڑنے لگا۔ میں نے کہا جبران
اگر تم واقعی مجھے نقصان نہیں پہنچاؤ گے تو مجھے تمہاری حقیقت سے کوئی ڈر نہیں، میں تمہارا ساتھ دوں گی، تمہاری حقیقت کو قبول کروں گی، بس تم مجھے کبھی چھوڑ کر مت جانا۔ اس کے لبوں پر عجیب مسکراہٹ آئی اور اس نے کہا، ماہرہ، یہ وعدہ ہے کہ تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا، تمہاری حفاظت میری زندگی کا مقصد ہے۔ میں اس کے قریب گئی، دل میں ہلکی سی لرزش تھی، مگر اس کے الفاظ اور لہجے کی سچائی نے مجھے یقین دلایا کہ چاہے وہ جن زادہ ہے مگر وہ میرے لیے سب سے بڑھ کر محافظ ہے۔ میں نے زندگی میں پہلی بار محسوس کیا کہ خوف کے پیچھے بھی سکون چھپا ہوتا ہے، اور وہ سکون جبران کی موجودگی میں ملا۔ جبران کی بات سننے کے بعد میرا دل کانپ رہا تھا، لیکن عجیب سکون بھی محسوس ہو رہا تھا، جیسے برسوں کے بعد مجھے کوئی ایسا ملا ہو جو سچ بول رہا ہو، میرے زخم پہچان رہا ہو۔ پھر اچانک مجھے لگا کہ شاید یہ وقت ہے جب میں بھی دل کھول دوں، جب بھی اپنے درد کو بیان کر دوں جو برسوں سے اندر ہی اندر مجھے کاٹ رہا ہے۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا، جبران، تم نے اپنی حقیقت بتا دی، لیکن ایک بات جان لو کہ میں بھی دنیا میں اتنی ہی اکیلی ہوں جتنے تم ہو۔ شاید تم یہ سمجھتے ہو کہ انسانوں کے بیچ رہنے کے باوجود تمہیں تنہائی نے گھیر رکھا ہے، لیکن یقین کرو، میں نے اپنی زندگی میں اتنی تنہائی دیکھی کہ کبھی کبھی لگتا ہے کہ میں نے سانس لینا بھی بھول جانا ہے۔ جب میں صرف 10 برس کی تھی میری ماں مر گئی۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس کی موت بیماری سے ہوئی، مگر میں نے دادی کی آنکھوں میں کچھ ایسا دیکھا جو میرے دل کو چیخنے پر مجبور کرتا۔ وہ زہر دینے کی سرگوشیاں جو کبھی نوکروں کی زبان سے سنتی، وہ تلخی جو ہمیشہ میری ماں کے وجود کے خلاف تھی، سب میرے دل میں جلتے رہے۔ پھر ماں کے مرنے کے بعد میرا باپ جو پہلے ہی کمزور تھا، اس نے دوسری شادی کر لی۔ میں نے چھوٹی عمر میں اپنی آنکھوں میں دیکھا کہ کیسے ایک عورت نے میرے گھر میں قدم رکھا اور میرے سارے خواب چھین لیے۔ اس عورت نے آتے ہی میرا سب کچھ چھینا، میری ماں کی جگہ لی، میرے باپ کو قابو کر لیا، اور پھر میری دادی نے جو ہمیشہ میری ماں سے جلتی، وہ بھی اس عورت کے ساتھ مل گئی۔ یہ دونوں نے میرے لیے دنیا جہنم بنا دی۔ مجھے یاد ہے بچپن کے وہ دن جب میں اسکول آتی تو میرا بستہ میرے ہاتھ سے چھین لیا جاتا اور کہا جاتا، پڑھ لکھ کر کیا کرے گی، چولہے برتن سنبھال ورنہ روٹی نہیں ملے گی۔ میں نے وہ وقت بھی دیکھا جب میرا باپ نشے میں دھت رہتا، میری سوتیلی ماں اس کی بربادی پر ہنستی۔ مجھے وہ راتیں یاد ہیں جب میں کمرے کے کونے میں دبک کر روتی، مگر کوئی میرے آنسو پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں بیٹی کے آنسو باپ کے دل کو کاٹ دیتے ہیں، مگر میرا باپ تو اپنے نشے کی دنیا میں کھویا ہوا تھا۔ اس کے پاس میرے لیے نہ وقت تھا نہ ہمدردی، اور میری دادی کے لیے میں صرف بوجھ تھی۔ وہ عورت مجھے ہر وقت تانے دیتی، تیری مرنے والی ماں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تجھے بگاڑنے کی، دیکھو کس حال میں چھوڑ گئی ہے۔ وہ لفظ میرے دل میں تیر کی طرح لگتے اور میں سوچتی کہ آخر کس جرم کی سزا بھگت رہی ہوں۔ میری ماں کا جرم یہی تھا کہ وہ ایک نیک خوبصورت عورت تھی جو ساس کی آنکھوں میں کھٹکتی۔ اس کی موت کے بعد میں اکیلی رہ گئی۔ میں نے جبران کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا، تم کہتے ہو کہ تمہیں ایک جن زادی نے توڑ دیا، مگر جانتے ہو مجھے بھی توڑنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی۔ میرے خواب میں میرے رشتے سب مجھ سے چھین لیے گئے۔ میں ایسی لڑکی بن گئی تھی جو زندہ تو تھی مگر جیسے سانس لینے کے سوا کچھ نہیں جانتی تھی۔ پھر جب میری سوتیلی ماں نے مجھے بیچنے کا فیصلہ کیا، مجھے نشئی عورت فروش کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا، تو مجھے لگا میرا آخری سہارا ختم ہو گیا، اور میں نے وہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ جب وہ آدمی گھر آیا، روپے دیے، اور میری سوتیلی ماں اور اس کا بھائی اس پر خوش ہو رہے تھے کہ ایک معصوم لڑکی کے بدلے انہیں کتنے روپے ملیں گے، اور اسے میرا دل ٹوٹ کر بکھر گیا۔ میں نے خود کو بالکل تنہا پایا اور اسی خوف سے بھاگ نکلی تھی۔ میں نے کہا، جبران، تم جانتے ہو اس وقت میری حالت کیسی تھی، اور جب میں اندھیری رات میں جنگل کے راستے بھاگی، ہر جھاڑی کاٹ رہی تھی، ہر سایہ ڈرا رہا تھا، میرے اندر کی چیخ بھاگنے پر مجبور کر رہی تھی۔ میں بھاگتی جا رہی تھی جب تک سانس نہ اکھڑ گئی ہو۔ پھر وہی پرانا کھنڈر، سنسان جگہ، اور وہیں مجھے تم ملے تھے۔ تم نے مجھے پناہ دی تھی، میرا زخم دیکھا، میرا درد محسوس کیا، سہارا دیا۔ اس لمحے لگا شاید خدا نے مجھے پھر سے زندگی دی۔ آج جب تم نے اپنی حقیقت بتائی تو میں حیران ضرور ہوئی مگر ڈری نہیں، کیونکہ جانتی ہوں کہ میں نے اپنی زندگی کے سب سے بڑے خوف دیکھے ہیں۔ تم میرے لیے خوف نہیں، سکون ہو۔ تم نے کہا کہ تمہارا قبیلہ تم سے دور ہو گیا، تمہاری محبت نے دھوکہ دیا، مگر جانتے ہو جبران، میں بھی تمہاری طرح ٹوٹی ہوئی تھی۔ میرے دل میں محبت کا تصور بھی ختم ہو چکا تھا۔ مجھے لگا تھا کوئی رشتہ سچا نہیں، سب دھوکے، مگر تم نے احساس دلایا کہ شاید ہر رشتہ جھوٹا نہیں ہوتا، شاید کہیں نہ کہیں سچا دل بھی ہوتا ہے۔ میں نے تمہاری موجودگی میں پہلی بار خود کو محفوظ محسوس کیا۔ میں نے پہلی بار سوچا کہ شاید میری زندگی بھی قیمتی ہے، اور جب اب تم نے مجھے اپنی اصل حقیقت بتائی تو میں چاہتی ہوں کہ تم جان لو، میں بھی اپنی حقیقت چھپائے بیٹھی ہوں۔ میں بھی تمہاری طرح اجنبی تھی، اپنی ہی دنیا میں، اپنی گھر کی دیواروں میں اجنبی۔ مجھے وہاں کبھی کوئی اپنا نہیں ملا، نہ باپ، نہ ماں، نہ دادی، نہ سوتیلی ماں۔
ہر وقت بس یہ سوچتی کہ آخر میں کس کا سہارا لوں۔ آج میں یہ سب کہہ کر تمہیں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ تم اکیلے نہیں ہو، میں بھی تمہاری طرح اکیلی ہوں۔ شاید اس لیے ہم دونوں کی تنہائی ایک دوسرے کے وجود میں سکون ڈھونڈنے لگی ہے۔ میں نے کہا جبران، کیا تمہیں پتہ ہے میں نے جب پہلی بار تمہیں دیکھا تو مجھے لگا تھا جیسے کوئی خواب سامنے آ گیا، لیکن میں نے اپنے دل کو منع کیا کہ ایسے خواب سچ نہیں ہوتے، لیکن تم بار بار میرے سامنے آتے رہے، میرے زخموں پر مرہم رکھتے، میری بھوک کا احساس کرتے رہے، اور اب جب میں اپنی زندگی کے سب راز تمہارے سامنے کھول رہی ہوں تو مجھے لگتا ہے میرا بوجھ ہلکا ہو گیا ہو، جیسے برسوں بعد میرے پاس کوئی ہے جو میری ہر بات سن رہا ہے اور مجھے سمجھ رہا ہے۔ جبران، تم جن ذات ہو یا انسان، اس سے فرق نہیں پڑتا، تم میرے لیے وہ شخص ہو جس نے مجھے جینا سکھایا، اور میں آج یہ مان رہی ہوں کہ اگر تم نہ ہوتے تو شاید میں کب کی مر جاتی۔ جبران کی آنکھوں میں نمی تھی، اس نے میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور کہا، ماہرہ، تمہیں پتہ نہیں تم نے یہ کہہ کر مجھے کتنی طاقت دی ہے۔ تم نے مجھے اپنی کہانی سنا کر میرا دکھ ہلکا کر دیا، اور تمہاری یہ باتیں میری تنہائی کو کم کر رہی ہیں۔ میں نے اس کے کندھے پر سر رکھا۔ ہم دونوں کی خاموشی میں صرف ایک دوسرے کا دکھ بول رہا تھا، ایک دوسرے کی تنہائی گونج رہی تھی، اور مجھے لگا کہ میں پہلی بار اس دنیا میں تنہا نہیں ہوں۔ جب جبران نے یہ بات کی کہ اگر میں چاہوں تو انسانوں کی طرح میرے ساتھ نکاح کر سکتا ہے تو میرے قدموں تلے سے زمین نکلی۔ میں حیران رہ گئی کہ ایسا وجود جس کے بارے میں بچپن سے سنا تھا کہ وہ صرف کہانی اور ڈراؤنے قصوں میں ہوتا ہے، میرے سامنے بیٹھا اتنی عام سی بات کر رہا تھا۔ میرے ہونٹ کپ کپ آ گئے۔ میں نے کہا، جبران، تم جانتے ہو تم کیا کہہ رہے ہو؟ نکاح ایک انسان اور ایک جن کے درمیان کیسے ہوگا؟ لوگ کیا کہیں گے؟ دنیا ہمارا کیا حال کرے گی؟ اور سب سے بڑھ کر میرا ایمان، میرا خوف خدا اجازت دیتا ہے؟ تم ایسا کیسے سوچ سکتے ہو؟ اس نے میری طرف بڑی نرمی سے دیکھا اور کہا، اگر تمہارے دل میں شائبہ ہے تو میں پیچھے ہٹ جاؤں گا، کبھی بوجھ نہیں ڈالوں گا، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم جان لو کہ تمہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ اگر تم نکاح کے بغیر مجھے اپنے قریب رکھنا چاہتی ہو تو میں ایک محافظ کی طرح رہوں گا، لیکن اگر نکاح کر لو تو رشتہ مقدس ہو جائے گا، میں تمہیں وہ سکون دوں گا جو شاید عام انسان کے بس میں بھی نہ ہو۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا، جبران، تم نہیں جانتے کہ میرے دل میں کتنی الجھنیں ہیں۔ کبھی سوچتی ہوں کہ تم واقعی میرے نصیب کا حصہ ہو، کیونکہ ہر مشکل میں میرے ساتھ کھڑے نظر آتے ہو، لیکن اگلے لمحے مجھے ڈر لگتا ہے کہ یہ سب میرا وہم ہے تو کہاں جا کر سر ماروں گی۔ وہ دھیرے سے مسکرایا اور بولا، وہم نہیں، تمہیں میرا لمس محسوس ہوتا ہے، میری باتیں سنیے، چلتی پھرتی ہو، وہم ہوتا تو تمہارا دل اس تسلسل کو مان ہی نہ پاتا۔ تمہارے ارد گرد دنیا ہے، لیکن تم نے ہر بار مجھے چنا۔ اپنی خاموش آنسوں میں، دل کے دھڑکنوں میں تم نے مجھے تسلیم کیا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، تمہیں پتہ ہے جبران، میری سب سے بڑی خواہش تھی کہ کوئی ایسا ساتھی ہو جو مجھے سمجھے، باتیں سنے، کبھی یہ نہ لگے کہ میں اکیلی ہوں۔ لیکن یہ خواب میں نے ہمیشہ انسان کے لیے دیکھا، نہ کسی اور مخلوق کے لیے۔ تم میری زندگی کا وہ سوال بن گئے ہو جس کا جواب مجھے ملتا ہے تو وہی سوال اور گہرا ہو جاتا ہے۔ اس نے میرا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی اور میں نے جھجکتے ہوئے ہاتھ کھینچا، لیکن دل کے کسی کونے میں عجیب سکون اتر گیا، جیسے میں خود اپنی کمزوری مان رہی ہوں۔ میں نے کہا، اگر نکاح ہوا تو کیا ہوگا؟ تم مجھے کہاں لے کر جاؤ گے؟ میرا گھر، میرا خاندان، میری دنیا کہاں بیٹھو گے؟ تمہارے ساتھ اس نے نکاح کے بعد بھی کیا تو تم وہیں رہو گی، جو تمہیں تمہارے گھر سے میں الگ نہیں کروں گا، میں تمہارے لیے ڈھال بن کر کھڑا رہوں گا، جب تک تم چاہو گے انسانوں کے بیچ رہو گی، لیکن یہ وعدہ رہے گا کہ کبھی تمہیں تنہا نہیں ہونا پڑے گا۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا، لیکن لوگ اگر جان گئے تو کیا ہوگا؟ وہ بولا، لوگ تبھی جانیں گے جب تم خود بتاؤ گے، ورنہ میری دنیا اور تمہاری دنیا الگ ہے، کسی کو کیا خبر کہ تمہارے گرد کون پہرا دے رہا ہے۔ میں نے آہستہ سے کہا، جبران، یہ سب سن کر مجھے لگتا ہے جیسے میرا دل مان رہا ہے، لیکن دماغ ڈرتا ہے کہ کہیں میں گناہ تو نہیں کر رہی۔ اس نے میرا نام لے کر کہا، نکاح گناہ نہیں ہوتا، یہ پاکیزہ رشتہ، اور اگر میں یہ کہہ رہا ہوں تو تم یہ سمجھ لو کہ میں اپنی پوری ذات تمہارے قدموں میں رکھ رہا ہوں۔ تم چاہو تو ٹکراؤ، قبول کرو، لیکن فیصلہ تمہارا ہوگا۔ میری آنکھوں سے بہتے آنسو نے میرے دل کی گواہی دی۔ میں نے کہا، اگر میں ہاں کر دوں تو تم کیا کرو گے؟ وہ بولا، میں وہی سب کروں گا جو ایک شوہر کرتا ہے، تمہیں سہارا دوں گا، تحفظ دوں گا، تمہاری خوشی کو اپنی خوشی بناؤں گا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ کبھی تمہارے خلاف کوئی سایہ بھی اٹھا تو اس سے پہلے وہ میرے سامنے ہوگا۔ میں نے کہا، جبران، میں تمہیں نہیں جانتی، تمہارا ماضی نہیں جانتی، تمہارے قبیلے کے بارے میں صرف کہانیاں سنی ہیں، مجھے کیسے یقین ہوگا کہ کل کو تم بدل نہ جاؤ؟ اس نے کہا، اگر بدلنا چاہتا تو بدل گیا ہوتا، تمہیں بہت موقع ملے ہوں گے، میں تمہیں نقصان بھی پہنچا سکتا تھا، لیکن ہر بار تمہیں بچائے یہ کافی ثبوت نہیں ہے کہ میری نیت صاف ہے۔
میں نے کہا میرا دل تمہاری باتیں مانتا ہے لیکن میرا خوف خدا کانپنے پر مجبور کرتا ہے۔ یہ سب کسی اگر آزمائش کا حصہ ہے تو میں کیسے یقین دلاؤں کہ میں سیدھی راہ پر ہوں؟ اس نے کہا اللہ کے نام پر نکاح کرنا ہی سیدھی راہ ہے۔ میں کسی آرام راستے پر نہیں بلا رہا، وہ وعدہ مانگ رہا ہوں جو ہر عورت اور مرد کرتے ہیں۔ میں اپنی قوم چھوڑ کر تمہارے ساتھ رہنے پر تیار ہوں۔ تم چاہو تو کسی عالم کے سامنے نکاح کر سکتے ہیں تاکہ تمہارا دل مطمئن ہو۔ میں نے سر جھکایا، میرے اندر کی جنگ تیز ہو گئی۔ میں نے کہا جبران مجھے ڈر ہے، اگر ایک دن یہ خواب ٹوٹ گیا تو میرا کیا ہوگا؟ اس نے آہستگی سے کہا یہ خواب ہے تو کبھی جاگنے نہیں دوں گا، میں وہ لمحہ بنوں گا جب میں تمہاری زندگی کا سکون ہوں گا۔ اگر حقیقت ہے تو پھر تمہارے لیے ایک ایسا ہمسفر ثابت ہوں گا جو کبھی نہیں چھوڑے گا۔ میری آنکھوں نے اس کے لہجے کی سچائی کو پہچان لیا اور میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ کہا جبران میں تمہیں ہاں کہتی ہوں، لیکن ایک شرط کے ساتھ تمہیں وعدہ کرنا ہوگا کہ میرا ایمان، میرا خدا اور میرے جذبات کی عزت ہمیشہ مقدم رہے گی۔ اس نے میرے قریب جھک کر کہا وعدہ ہے، تمہارا ایمان میرا ایمان ہوگا، تمہارا خدا میرا خدا، تمہارے جذبات کی عزت میری عزت ہوگی۔ جب تک میں ہوں کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ میرے دل کے دھڑکن جیسے رک گئی۔ میں نے پہلی بار خود کو ہار مانتے سکون سے اس کے سامنے سر جھکایا، جیسے میں نے نصیب قبول کیا ہو۔ میں دل ہی دل میں پوری طرح مطمئن تھی کہ جبران واقعی نکاح کرے گا۔ اس نے رات کو میری آنکھوں میں دیکھ کر یہ وعدہ کیا تھا اور بڑے اعتماد سے کہا تھا کہ میں دادی جان سے خود بات کروں گا تو میں اپنی دلہن بنا کر اس گھر میں عزت اور حق کے ساتھ رکھوں گا۔ تو میرے دل کی دھڑکن جیسے سکون پا گئی۔ اگلی صبح ناشتے کے بعد باہر نکلا تو میں کھڑکی کے پردے کے پیچھے کھڑی اس کے قدم دیکھتی رہی۔ سیدھا صحن پار کر کے دادی کے کمرے کی طرف بڑھا۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ دادی جان سے نکاح کی بات کرنے جا رہا ہے۔ چند لمحوں بعد میں نے دادی جان کے کمرے سے ہلکی خوشی بھری ہنسی کی آواز سنی۔ وہ میرے لیے امید کا چراغ تھی۔ مجھے لگا جیسے برسوں کی تنہائی اور غم خوف کے بعد زندگی نے میرے لیے خوشی کا دروازہ کھولا ہو۔ میں بستر پر نیم دراز تھی، دل میں طرح طرح کی سوچیں آ رہی تھی۔ جب دروازے پر ہلکی دستک ہوئی میں نے چونک کر دوپٹہ اوڑھا اور اجازت دی۔ دروازہ کھلا تو سامنے جبران کی دادی جان مسکراتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ وہ ہمیشہ کی طرح سفید دوپٹہ اوڑھے، آنکھوں میں روشنی، چہرے پر عجیب متانت لیے میرے قریب آئی اور میرے بستر کے پاس بیٹھی، ہاتھ میرے ہاتھ پر رکھ کر کہنے لگی بیٹی آج دل خوش ہے، مجھے جان کر سکون ملا کہ تم جبران سے نکاح کے لیے راضی ہو۔ ویسے بھی تم دونوں کا اس طرح گھر میں رہنا مناسب نہیں تھا۔ میرا بچہ باادب اور باحیا ہے، اس نے کبھی تمہیں چھوا بھی نہیں۔ میں نے اس کی پرورش ہی ایسے کی کہ دوسروں کی عزت اور مدد میں خوشی محسوس کرے، لیکن وقت آ گیا اس گھر کا مکمل ہونا اور وہ اپنے رفیق حیات کے ساتھ زندگی کی نئی منزل کا آغاز کرے۔ تمہیں اپنی بہو اور پوتے کی شریک حیات دیکھ کر میرا دل خوشی سے بھر گیا ہے۔ میں خاموشی سے ان کی باتیں سنتے رہی۔ ان کی ہر بات میں ماں کی طرح شفقت اور بزرگ کے دل کی خوشی چھپی ہوتی۔ پھر انہوں نے میرے سامنے چھوٹا مخملی صندوق رکھا، بڑے پیار سے ڈبہ کھولا تو اندر سے کپڑوں اور زیورات کی ایسی جھلک سامنے آئی کہ وہ لمحے بھر کے لیے میری آنکھیں حیرت میں ڈوب گئی۔ وہ زیور اور کپڑے کسی ریاست کی شہزادی کے معلوم ہو رہے تھے۔ بھاری کڑھائی والے لہنگے، نرم ریشمی دوپٹے، جلملاہٹ سے بھرے زیورات، سب کچھ اتنا قیمتی اور شاندار تھا کہ میں نے پہلے کبھی اپنی زندگی میں ایسے خواب نہیں دیکھے تھے۔ میں نے دادی جان کی طرف دیکھا تو وہ مسکراتے ہوئے بولی بیٹی یہ سب کچھ میں نے اپنی بہو کے لیے برسوں پہلے تیار کروایا، مگر تقدیر نے اجازت نہیں دی۔ آج مجھے لگ رہا ہے کہ یہ سب چیزیں تمہارے لیے رکھی گئی تھیں، تم اصل حقدار ہو۔ یہ سنتے ہی میری آنکھوں میں آنسو آئے۔ میں نے جھک کر ان کے ہاتھ چوم لیے۔ اس وقت دل میں عجیب کیفیت تھی، ایک طرف خوشی تھی کہ آج میرا نکاح ہے، وہ لمحہ جس کے خواب میں نے نہ جانے کتنی بار دیکھے تھے اب حقیقت بننے والا ہے۔ دوسری طرف دل میں نرم سی گھبراہٹ تھی کہ آج کے بعد سب کچھ بدل جائے گا۔ میں نے کپڑوں کو آہستہ آہستہ ہاتھ لگایا۔ ان کے نرم کپڑے اور جلملاتے زیور اپنی زندگی کا نیا سفر یاد دلا رہے تھے۔ باہر صحن میں ہلچل ہونے لگی، عورتیں نکاح کی تیاریوں میں مصروف تھیں۔ کہیں سے حلوہ پکنے کی خوشبو آ رہی تھی، کہیں پردے لٹکائے جا رہے تھے، کہیں کرسیاں سیدھی کی جا رہی تھی۔ ہر طرف ایک خوشی اور مسرت کا سماں تھا۔ میں بستر پر لیٹی سب سوچ رہی تھی کہ اچانک یاد آیا کہ یہ وہی گھر ہے جہاں میں کبھی اجنبی تھی، جہاں ہر کمرہ میرے لیے انجان تھا، اور آج یہی میرا نکاح ہونے جا رہا ہے۔ میں نے اپنی قسمت پر نظر ڈالی تو شکر کے آنسو میری پلکوں پر آ گئے۔ میں نے خدا سے دعا کی کہ یہ رشتہ میرے لیے سکون اور رحمت کا ذریعہ بنے۔ شام قریب آ رہی تھی، سورج کی کرنیں آہستہ آہستہ مدھم ہو رہی تھی اور آسمان پر ہلکی لالی چھا گئی تھی۔ میں نے الماری میں ہلکے رنگ کا جوڑا نکالا اور پہننے کے بعد خود کو آئینے میں دیکھا۔ دادی جان نے اپنے ہاتھوں سے میرے بال سنوارے اور ماتھے پر ہلکی سی ٹیکا نما بندی لگا دی۔
ان کے ہاتھوں کی دعا میرے لیے خوش قسمتی کی ضمانت تھی۔ میں نے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا تو دل بے اختیار کہہ اٹھا کہ شاید واقعی آج میں کسی شہزادی کی طرح لگ رہی ہوں۔ ادھر جبران باہر کے کاموں میں مصروف تھا، مہمان آ رہے تھے، مولوی صاحب کو بلایا جا چکا تھا اور نکاح کی تیاری اختتام کو پہنچ رہی تھی۔ دادی جان نے آہستہ سے گلے لگا کر کہا، بیٹی ڈرنے کی کوئی بات نہیں، آج کے بعد یہ سب تمہارا اپنا گھر ہے۔ جبران تمہیں وہ عزت دے گا جس کی تم حقدار ہو۔ ان کی باتوں سے میرے دل کو مزید سکون ملا۔ آخرکار وہ گھڑی بھی آ گئی جس کا مجھے شدت سے انتظار تھا۔ شام کے سائے گہرے ہو گئے، صحن میں لال ٹینیں جل اٹھی تھی، مہمان خاموشی سے بیٹھے تھے۔ دادی جان نے میرا ہاتھ تھام کر مجھے کمرے سے باہر لایا۔ میرا دل زور سے دھڑک رہا تھا، قدم لڑکھڑا رہے تھے، مگر اندر عجیب سی خوشی کی لہر دوڑ رہی تھی۔ مولوی صاحب نے نکاح کا خطبہ پڑھا، میں نے سر جھکا کر قبول ہے کہا تو ایسے لگا جیسے میرے دل سے ایک بوجھ اتر گیا ہو، اس کی جگہ سکون نے لے لی ہو۔ وہ لمحہ میری زندگی کا سب سے حسین لمحہ تھا۔ کاغذ پر میرے اور جبران کے نام ایک دوسرے کے ساتھ جڑ گئے تھے۔ دعا کے بعد سب نے مبارکباد دی۔ جبران نے دور سے نظر جھکا کر میری طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں خوشی اور محبت کی جھلک تھی جسے میں نے فوراً محسوس کیا۔ اس وقت مجھے یقین ہو گیا کہ میرا فیصلہ درست تھا۔ اب میں اس کی زندگی کا حصہ ہوں، اس کی عزت اور محبت کی شریک ہوں۔ میں نے دل میں عہد کیا کہ ہمیشہ اس کا ساتھ دوں گی اور ہر حال میں اس کی عزت بن کر رہوں گی۔